بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کریم کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک عظیم الشان رسول ہیں۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ چاند اور سورج بھی اس کی روشنی میں مان پڑ گئے ہیں، یعنی اس کی روشنی نے چاند اور سورج کی روشنی کو مات دے دی ہے۔ تو جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے قیافہ شناس اور تعبیر الرؤیا کے ماہرین، خواب کی تعبیر بتانے والے اور ساحر، جادوگر، راہب، جتنے اس کے حلقہ اثر میں لوگ موجود تھے ان سب کو بلایا، ماہرین کو، اور اپنا خواب سنایا۔ ان سب نے کہا کہ عنقریب ایک فرد فرید پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا اور تیرے اقتدار کے لیے وہ خاتمے کا باعث ہوگا، خاتمے کا اعلان ہوگا۔ یاد رہے کہ نمرود وہ پہلا کافر بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور اس کو ڈبل پروٹوکول حاصل تھا، یعنی ایک تو سیاسی قوت اس کے پاس موجود تھی اور دوسرے نمبر پہ اس نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا ہوا تھا، یعنی مذہبی طور پر بھی تقدس کا جامہ اس نے پہنا ہوا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا کہ اس کو سجدہ کریں اور اس کو معبود مانیں۔ جب نمرود نے یہ اپنے خواب کی تعبیر سنی تو اس سے بہت پریشانی ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ بچہ پیدا تو نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بچہ پیدا تو نہیں ہوا لیکن عنقریب وہ پیدا ہوگا۔ تو کہا کوئی بات نہیں، پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس پورے کشور میں، پوری سلطنت میں، پوری اسٹیٹ میں اپنا حکم چلتا ہے، ہم کسی بیٹے کو، کسی بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر اعلان ہو گیا، اب کتنے بچے ذبح ہونے لگے، کتنے بچوں کی چیخیں بلند ہونے لگیں، کتنی مائیں بیچاری ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے آنکھ کا نور بجھا دیا جاتا رہا اور ان کے بیٹے قتل ہوتے رہے، کتنے گھروں میں صف ماتم بچتی رہی، بچے ذبح ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے۔ لیکن اللہ کریم جب اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ کریم کا جو امر ہے وہ غالب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماں کے پیٹ سے اس معمور ہستی پہ منتقل کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایک غار میں گئیں، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ کو جنم دے کر جب باہر نکلتی ہیں تو ایک بہت بڑا پتھر اس غار کے سامنے آ کے گر پڑا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ پتھر دیکھا تو مغموم ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن جب آپ نے رخ پھیرا اور پھر غار کی طرف منہ کیا تو وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے آج کل آپ کسی بڑے مال میں جائیں تو وہ سینسر والے گیٹ لگے ہوئے ہیں، جب بندہ ان کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ گیٹ خود بخود کھل جاتے ہیں، اور یہ تو انسانی عقل کی ساختہ پرداختہ چیز ہے، انسانی عقل کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ سینسر لگا دیے اور اس سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اگر انسانی عقل یہ چیز ایجاد کر سکتی ہے کہ ویوز کے ذریعے دروازہ کھل جائے تو اللہ کریم بھی اپنی قدرت دکھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں یہ انتظام فرما دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ادھر جانے لگی غار کی طرف، جیسے قریب پہنچی تو پتھر پیچھے ہٹ کے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ بالکل صحیح سلامت ہیں اور اپنی انگلی منہ میں ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ کی انگلیوں سے شہد نصیب ہو رہی ہے، آپ کی انگلیوں سے آپ کو دودھ نصیب ہو رہا ہے اور پانی نصیب ہو رہا ہے۔ اس طرح اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غذا کا اہتمام فرمایا۔ اور پھر یہ بھی خاص بات ہے کہ باقی بچے ایک ماہ میں جتنی بڑھوتری پاتے تھے، جتنی افزائش ان کی ہوتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنی افزائش پا رہے تھے۔
بہت جلد اللہ کریم نے آپ کو تیار کیا۔ تو پھر آپ نے جب سلسلہ شروع کیا پیغام ہدایت کا، تو آپ نے بڑی جلدی توحید کا لطیف ترین موضوع اور اس کے اوپر خوبصورت استدلال پیش کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے آسمان کے اوپر ستارہ دیکھا تو سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کو میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا تو پھر برملا اعلان کر دیا لا احب الافلین، سن لو میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ پھر جب چاند طلوع ہوا تو چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اچھا اس کو میرا خدا کہتے ہو۔ یہ ایک قسم کی دستک تھی ان کے شعور کے دروازے کے اوپر۔ اس سماج میں یہ بڑی شدید دستک تھی۔ وہ لوگ جو بتوں کی پرستش کے رسیا تھے اور جو ستارہ پرستی کے رسیا تھے، ان لوگوں کے شعور کے دروازے پہ یہ اتھوڑا سمجھیں، اتھوڑے سے دستک دی جا رہی تھی کہ کیا تم اس کو میرا رب کہتے ہو؟ جب چاند بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرمائے تو میں بھی یقیناً گمراہ ہو جاتا، تو یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس کی رحمت نے مجھے تھام رکھا ہے۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو سورج کی بھی لوگ پوجا کرتے تھے، تو آپ نے ایک دفعہ پھر ان کے شعور کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ اس کو میرا رب کہتے ہو؟ اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اپنے رب کی طرف منہ کرتا ہوں اور ہر چیز سے کٹ آف ہو کر یکسو ہو کر میں اپنے رب کی طرف منہ کرتا ہوں اور میں شرک سے بری ہوں۔ تو اس طرح کی لطیف مباحث حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شروع کر دی۔ دوسری طرف لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے خلاف بھی آپ نے گفتگو فرمائی۔ وہ اندھیرا بھی آپ نے کافور کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو بت خانے میں آپ گئے، سارے بت ان کے توڑ دیے، میلے کا دن تھا اور کلاڑا بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ یہ ایک شعوری تبلیغ تھی تاکہ وہ خود سمجھنے کے اوپر مجبور ہو جائیں اگر ان کے پاس عقل اور دانش کی صلاحیت موجود ہے تو۔ پھر جب قوم واپس آئی انہوں نے پوچھا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان کی صبح و شام پوجا جو کرتے ہو تو جاؤ نہ بڑے سے جا کے پوچھو، اس نے کیا ہوگا۔ تو وہ آگے سے کھسیانے ہو کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ نہیں کر سکتے ان کی پوجا کرنے کا کیا مطلب ہے، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جب یہ بات چلتے چلتے نمرود تک پہنچی تو نمرود چونکہ خود پرستش کرواتا تھا اپنی، اور اس نے آنا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دربار نمرود میں پہنچے، آپ تو بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ کسی وجہ سے کسی طریقے سے مجھے نمرود کے دربار میں جانے کا موقع ملے، اس لیے کہ اہل حق مرعوب نہیں ہوتے، ان کے اوپر رعب نہیں ہوتا، وہ اپنا جو حق کے پیغام کا فریضہ ہے وہ بلا خوف لومۃ لائم وہ اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تو نمرود وہ نتنے پھولے ہوئے، ماتھے پہ ہزار شکنیں موجود اور غصے سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا، جاتے ہی جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس نے فوراً حملہ کر دیا۔ اس نے کہا آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انتہائی متانت، سنجیدگی اور وقار سے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت طاری کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا وہ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو سزائے موت ہو رہی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور دوسرے کو آزادی دی جا رہی تھی اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا، کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے پھر دوسری دلیل دی، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم مغرب سے نکال دو۔ حالانکہ یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پہلے یہ دلیل پیش نہیں کی، اصل میں آپ اس کو مناظرے میں، مقابلے میں پھنسانا چاہتے تھے، وگرنہ اس کے پاس تو چونکہ اقتدار تھا
تو اگر یہ پہلی دلیل دے دیتے تو یہاں وہ سیکھ پاؤ کہ کہتا چلو میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ آپ نے پہلے اس کو پھنسایا اور پھر یہاں اس دلیل کے اوپر جب اس کو آپ لے آئے تو آگے سے پھر وہ مبہوت ہو گیا، ساری ہوا نکل گئی، وہ جو نتنے پھولے ہوئے تھے وہ چہرے کے اوپر ندامت برسنے لگی، شرمندگی برسنے لگی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اقتدار جب لاجواب ہوتا ہے تو پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ایسے ابراہیم ہمیں جینے نہیں دیتا، تو اس کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیا جائے۔ اس نے پھر اعلان کر دیا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ لکڑیاں جمع ہونے لگی، اب ہر بندہ لکڑیاں لا رہا ہے، لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں۔ صاحب تذکرۃ الانبیاء نے اور دیگر علماء نے لکھا کہ 12 مربع میل کے اوپر لکڑیاں جمع کی گئی، ہر بندہ لگا ہوا ہے، لکڑیاں لا رہا ہے۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں اور ارادہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے بندے کے چہرے کے اوپر ایک متانت ہے، ایک سکون ہے، ایک طمانینت ہے، وقار ہے چہرے کے اوپر۔ وہاں کوئی اداسی نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں، وہاں کوئی غم کے بادل نہیں، وہاں چہرے کے اوپر کوئی ایسی کوئی نشانی نہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مضطرب ہیں۔ آپ بڑے اطمینان میں ہیں۔ پھر جب لکڑیاں ڈال دی گئیں، پھر آگ لگا دی گئی اور آپ کو منجنیک میں باندھ دیا گیا، تو اس وقت ہوا کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا ابراہیم اگر آپ اجازت دیں، آپ اشارہ کریں تو یہ آگ میں ان کے گھروں کے اوپر اٹھا دوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنا کام کرو، یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ پھر بارش کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کے ریکویسٹ کی کہ جناب میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں اور یہ آگ بجھا سکتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ جائیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ جناب میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو آپ کوئی آرزو ہے، کوئی درخواست ہے تو پیش کریں۔ تو آپ نے فرمایا آپ سے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے حال کو بہتر جانتا ہے، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں۔ اب جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ جب آگ میں پہنچے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اب کیا ہوا؟ میرے رب کی قدرت کہ اٹھتے ہیں تو شعلے ہیں اور بلند ہوتے ہیں تو گلاب بن جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آگ میں نہیں بلکہ گلزار میں ہیں۔ اب جب جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، وہ کیا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ اب جب آگ سے باہر آئے تو پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ نمرود کے پاس اور اسے پھر دعوت دو۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر گئے، پھر اس کو دعوت حق دی اور کہا کہ بچ جاؤ دوزخ کی آگ سے اور یہ جھوٹے دعوے چھوڑ دو، لیکن اس کا تمرد، اس کی سرکشی اور اس کے تکبر میں اور اضافہ ہوا۔ اس نے ایک چبوترا بنایا ہوا تھا، وہ اس کے اوپر چڑھا تیر لے کر، اس نے ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا۔ اللہ جب ڈھیل دیتا ہے تو رسی لمبی کر دیتا ہے، اس نے تیر پھینکا تو وہ خون آلود ہو کے آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ابراہیم کے خدا کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت دینے کے باوجود جب وہ نہیں مانتا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تباہی کی دعا کر دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو پھر اللہ کریم نے کیا کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے فرشتوں کو کہ مچھروں کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دو۔ تو جتنے اس کے ماننے والے، جتنے اس کے حواری موجود تھے، ان کے لیے مچھر پھیل گیا۔ دن کے اجالے میں اتنا مچھر تھا کہ اندھیرا ہو گیا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ مچھر نے ان کے خون پی لیے اور ان کے گوشت کھا لیے، ہڈیوں کے ڈھانچے وہ باقی رہ گئے، لیکن نمرود ابھی باقی تھا۔ نمرود کے لیے اللہ کریم نے اور سزا کا تعین کیا ہوا تھا۔ اس کے ناک میں ایک لنگڑا مچھر داخل کیا اور اس سے
پھر اس کو سزا دی۔ وہ پھر مرتعش ہوتا، جب حرکت کرتا تو وہ اپنے سر کے اوپر تھپڑ رسید کرتا، اس کو سکون ملتا۔ اب اس نے کہا کہ میں خود کیا تھپڑ رسید کروں گا، اس نے بندہ رکھ لیا، وہ اس کے سر کے اوپر وہ چھتر مارتا یا جو کچھ بھی مارتا، تو اس طرح مسلسل اس کو سزا دی جاتی رہی، اور بالآخر وہ 400 سال اس نے اقتدار کے گزارے تھے، اللہ کی نعمتیں کھائی تھیں، لوگوں سے سجدے کروائے تھے اور عیاشی کی تھی۔ پھر 400 سال اللہ کریم نے اس کو اذیت دی اور اس کو تکلیف میں، عذاب میں مبتلا کیا، اور اس طرح پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہوئی، اور وہ ہمیشگی اور دائمی عذاب کے لیے اللہ کے حضور پہنچ گیا۔ تو یہ ہے وہ داستان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے کرم کے، اپنی رحمتوں کے، اپنی عنایات کے بے شمار دروازے کھول دیے، اور ان کے اوپر آج بھی اللہ کا کرم برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کا انعام برستا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے ہمارے آقا آپ سے محبت فرماتے تھے، تاکہ ہماری محبت ہمارے نبی کی سنت بن جائے اور ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔